سر میرا آپ سے ایک سوال ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت انقلاب کیا تھا، اور اگر کوئی شخص معاشرے میں کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے تو وہ کس طرح سے لے کے آئے؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی سے اور آپ کے انقلاب سے جو ہے وہ کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر جو ہے وہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف پر غور کریں تو آپ کی لائف کے جو پہلے 40 سال تھے اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے تبلیغ نہیں کی، بلکہ صرف اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو ہے وہ انقلاب پیدا کیا کہ آپ کی جو ذاتی زندگی تھی اس کے اندر جو ہے وہ آپ نے انقلاب پیدا کیا، اور وہ انقلاب اتنا بڑا انقلاب تھا کہ لوگ جو ہے وہ آپ کو صادق و امین کہتے تھے، بلکہ مکہ کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ خواہش کا اظہار کرتے تھے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ تجارت کریں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب تعمیر کعبہ کے وقت بہت بڑی جو ہے وہ قریش کے دوران جو ہے وہ درمیان جنگ ہونے والی تھی اور وہ سارے کے سارے ایک جوان پر جو ہے وہ متفق ہو گئے، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی۔ تو آپ نے سب سے پہلے جو کام کیا بیٹا وہ یہ کام کیا تھا کہ آپ نے اپنی لائف کے اندر اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ انقلاب پیدا کیا۔ اگر ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اور گہرائی کے ساتھ دیکھیں، اور یہی انقلاب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر لوگوں کو دعوت دی، تو لوگوں کو جب دعوت دی تو آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو آپ لوگوں کو تباہ کر دے گا، کیا مانتے ہو؟ لوگوں نے کہا مانتے ہیں۔ فرمایا کیوں مانتے ہو؟ فرمایا اس لیے مانتے ہیں کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق و امین ہیں۔ تو گویا کہ پہلے لوگوں نے آپ کو مانا، بات کو غور سے سنیں، پھر آپ کی جو ہے وہ ذات کو مانا۔ تو ہم جب آپ کی ذات کو مان لیا، پھر آپ نے کہا کہ جنت ہے، لوگ مان گئے، آپ نے کہا دوزخ ہے، آپ نے کہا جہنم ہے، آپ نے کہا خدا ہے، فرشتے ہیں، کسی نے کچھ نہیں دیکھا تھا، مگر لوگ جو ہے اس کو تسلیم کرتے گئے۔ صرف اس لیے تسلیم کرتے گئے کہ انہوں نے آپ کی ذات کو مان لیا۔ ہمارے ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ تبلیغ تو کرتے ہیں، ہم انقلاب کی بات تو کرتے ہیں، مگر ہم چونکہ لوگ ہم کو نہیں مانتے تو ہماری بات کو کیوں مانیں گے؟ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ انقلاب کا اگر جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی لائف پر غور کیا جائے تو وہ یہ تھا کہ آپ کی لائف کے اندر جو ہے وہ استقامت تھی اور صبر تھا۔ آپ نے جس انداز کے ساتھ جو ہے وہ استقامت کے ساتھ، اب دیکھیں جو ہی آپ نے انقلاب کا نعرہ لگایا 40 سال کے بعد، تو جو لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے وہی لوگ آپ کے مخالفت میں آ گئے۔ ابھی آپ چھوٹے ہی تھے تو آپ کی والدہ وفات پا گئی، آپ کے دادا وفات پا گئے، پھر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو پھر آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے پھر جو ہے وہ شب ابی طالب کے اندر آپ کو قید کیا گیا، آپ کی فیملی کو قید کیا گیا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جب طائف کے بازاروں میں آپ کو جس طرح پتھر مارے گئے، پھر آپ کو جو ہے وہ شہید کرنے کے جس طرح جو ہے وہ پلان بنائے گئے، یہ ساری چیزیں اگر ہم جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی کے جو ہے وہ دور کا جائزہ لیں تو 13 سال کے اندر چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، اور آپ ان تمام مصیبتوں میں چند لوگ مسلمان ہوئے تب بھی، مگر اس میں آپ گھبرائے نہیں، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ بڑی بردباری کے ساتھ جو ہے وہ اس سارے معاملے کو ڈیل کیا، آپ مایوس نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کفار نے جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تنگ کیا تو آپ مکہ سے جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کریں۔ اب دیکھیں جب آپ جو ہے وہ مدینہ میں چلے گئے، چونکہ ہم کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس طرح انقلاب لے کر آئے، اور آج کی دنیا میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ انقلاب لے کر آنا چاہتا ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف سے کیا کچھ سیکھ سکتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ مدینہ میں گئے تو مدینہ میں آپ نے کیا کیا؟ مدینہ میں جب گئے تو آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ مواخات مدینہ،
آپ نے مہاجر اور نصار کو جو ہے وہ بائی بائی بنا دیا. اس سے بہت سارے مسائل حل ہوئے. اس سے جو ہے وہ معاشیات کے، گھر کے، وہ اور بھی بہت سارے مسائل جو ہے وہ حل ہو گئے. اس کے بعد آپ نے جو دوسرا کام کیا مدینہ میں جا کر، وہ کام یہ کیا کہ آپ نے میثاق مدینہ کا یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک عہد کیا، ایک میثاق کیا. وہ عہد کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص باہر سے حملہ کرتا ہے تو پھر ہم اس کا مل کر مقابلہ کریں گے. یہ آپ کی فہم و فراست تھی، یہ آپ کے انقلاب کا. کہ آپ کو پتا تھا کہ قریش تو پہلے دشمن ہے، تو اس لیے آپ نے ان کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے مدینہ میں تو جنگ بدر شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد جنگ احد، پھر اس کے بعد جنگ خندق. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے اندر تعداد کم ہونے کے باوجود بھی، جنگ احد کے اندر تعداد کم ہونے کے باوجود بھی، اور جنگ جو ہے وہ خندق کے اندر کس انداز کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ فہم و فراست کے ساتھ جو ہے وہ کام لیا اور دشمن کو جو ہے شکست دی. بلکہ خالد بن ولید جو ہے وہ آپ کو تسلیم کرتے تھے، وہ آپ کو سمجھتے، وہ کہتے تھے کہ میں خود کو بہت بڑا جرنیل سمجھتا تھا، سپہ سالار سمجھتا تھا. مگر جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگ احد کے اندر صف بندی کو دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ مجھ سے آگے جو صف بندی کرنے والا انسان ہے وہ مجھ سے بڑا سپہ سالار ہے، بڑا جرنیل ہے. تو یہ آپ کی حکمت عملی تھی. اس کے بعد اگر آپ کی لائف پر جو ہے وہ غور کیا جائے تو اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب صلح حدیبیہ ہوا تو اس موقع پر آپ نے قریش والوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر دیا کہ اب جو ہے وہ 10 سال تک جنگ نہیں. آپ کو یاد رہے کہ اگر ہم غور کریں تو جنگ بدر، جنگ احد اور اس کے بعد جنگ خندق، یہ مکہ والوں نے مدینہ میں جا کر لڑی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ڈیفنس کیا تھا. مگر جہاں تک بات ہے جنگ صلح حدیبیہ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں آپ کی فہم و فراست اتنی کمال کی تھی کہ آپ نے قریش کے ساتھ جو ہے وہ 10 سال کا معاہدہ کر دیا کہ اب 10 سال تک جو ہے وہ کوئی جنگ نہیں ہوگی. جس پر جو ہے وہ جن شرائط پر آپ نے جو ہے وہ قریش کے ساتھ معاہدہ کیا تھا وہ بظاہراً بہت سی کمزور قسم کی شرائط تھی، جس پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ پریشان بھی ہوئے، ناراض بھی ہوئے. مگر جب آپ نے ان سے معاہدہ کر دیا تو اب یہ وہ پوائنٹ تھا جب آپ نے نیشنل سے انٹرنیشنل لیول کی جو ہے وہ تبلیغ کرنی تھی، لوگوں کو جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ خط بھیجنے تھے. آپ کو ٹائم مل گیا، آپ نے جو ہے وہ مختلف ممالک کے اندر، عراق میں، شام میں، بصرہ میں، مختلف ممالک کے اندر اپنے سفیر بھیجے، ان کو اپنا پیغام بھیجا. یہ جو جنگ معطا ہوئی یہ بھی اسی بیس پر ہوئی نا، تو اس پر جو ہے وہ آپ کو ایک موقع مل گیا، ٹائم مل گیا. یہ آپ کی فہم و فراست کی بات کر رہے ہیں اور آپ کے انقلاب کا جو ہے وہ جائزہ لے رہے ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اور غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے انقلاب کا ایک اور پہلو تھا، وہ تھا بتدریج، درجہ بندی کے ساتھ، آہستہ آہستہ. یوں نہیں تھا کہ ایک دم جو ہے وہ ساری چیزوں کو نافذ کر دیا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ ایک ٹائم میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز فرض ہوئی، پھر روزہ فرض ہوا، پھر زکوٰۃ فرض ہوئی، پھر لاسٹ میں جا کر جو ہے وہ حج فرض ہوا. ایک اور پہلو پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ مختلف ادارے قائم کیے، جیسے صفا تھا، جیسے جو ہے وہ ارکم تھا، جیسے جو ہے وہ مسجد نبوی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ادارے تھے. تو اس کے بعد انہی جو ہے وہ یونیورسٹیوں سے، جو اس زمانے کی آپ یونیورسٹی بھی کہہ سکتے ہیں، کالج بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ان یونیورسٹیوں سے، کالجز سے پھر بہت سارے لوگ تیار ہوئے. پھر اسی یونیورسٹی سے حضرت عمر فاروق تیار ہوئے، اور پھر جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت. یہ بہت بڑی بات تھی. تو یہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ انقلاب لانا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی ذات میں انقلاب لے کر آئے، پھر جو ہے وہ معاشرے میں انقلاب آیا کرتا ہے.